علامہ اقبال اسلام پر ایمان اور ایک منطقی عرفانی ایمان کے ذریعے جو پروردگار کے سامنے ان کی گہری بندگی کی دلیل ہے، اپنے ذہن کو بروئے کار لاتے ہیں تاکہ خلقت کے رازوں کی جستجو کریں۔ وہ اپنے اسلامی عرفانی اشعار میں نیز متنوع داستانوں میں مثلاً ارمغان حجاز، پیام مشرق، اسرار خودی اور رموز بے خودی میں باطنی باتوں کے انتخاب سے متعلق کچھ باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کو ان کے اقتدار اور عروج کے دور میں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ فلسفہ خودی کو بالکل توحید اور یکتا پرستی کی بنیاد پر منظم کریں تاکہ عالم اسلام میں ایک جدید نقطۂ نگاہ اور رائے متعارف کرائیں۔ جی، اس گھر سے تو کافی واقعات وابستہ ہیں، کیونکہ میرے والد نے ہوش سنبھالنے کے کچھ عرصہ کے بعد 10 یا 11 سال کی عمر میں وہ اس گھر میں آ گئے تھے۔ تو اب کس طرح کا واقعہ سننا چاہتے ہیں اس طرح کا میں بتا دیتا ہوں۔ جی ہاں، جب ہم اقبال کے افکار کی بات کرتے ہیں تو اقبال کا جو مرکزی نقطہ ہے فکر کا، وہ اقبال کا تصور خودی ہے۔ یعنی تصور خودی، جیسے کہ علامہ نے کہا ہے کہ منکر حق نزد ملا کافر است، منکر ہیش نزد من کافر ترست۔ اگر ہم یہ سوال کریں کہ اقبال کا فلسفہ کیا ہے تو ہم اس کے جواب میں ایک لفظ بیان کر سکتے ہیں اور وہ ہے خودی۔ اقبال کا فلسفہ در حقیقت فلسفہ خودی ہے، اور خودی کیا ہے کہ انسان کا اس بات کو پہچان لینا کہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ اب دیکھیں زبور جمع علامہ فرماتے ہیں کہ شاخ نعال صدرائی خار و خس چمن مشو منکر او اگر شدی منکر خیشتن مشو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، تو اس حیثیت میں اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی بات جو اقبال کے اندر ایک مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اقبال کا پورا فلسفہ اور پوری فکر اس نقطے سے پھوٹتی ہے، وہ اقبال کا تصور خودی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ گھر بنیادی طور پہ میرے والد جاوید اقبال کی ملکیت تھا۔ میرے والد پہلے دادی کے نام پہ خریدا گیا تھا، پھر دادی پہلے وفات پا گئیں، اس کے بعد یہ والد کے نام پہ منتقل کر دیا گیا، اور جتنی دیر علامہ صاحب اس گھر میں رہے ہیں وہ میرے والد جاوید اقبال کے کرایہ دار کے طور پہ رہے ہیں۔ ہر مہینے ان کو کرایہ دیتے تھے یا 3 مہینے کا اکٹھا ایڈوانس دیتے تھے۔ میں نے کبھی وطن کے لوگوں سے لگاؤ کو نہیں کھویا۔ میرا بہترین وقت وہ زمانہ تھا جب میں لوگوں کے درمیان تھا اور میں دیکھتا تھا کہ وہ سخت محنت کرتے ہیں تاکہ زندگی کے اخراجات کے لیے کما سکیں۔ بازار کے علاقے میں ان کی پکار کی آوازیں میرے لیے الہام بخش تھیں۔ انسان کا مقام عرش سے بہت اونچا ہے، اور علم کے حصول کا آغاز انسان کے مقام کا احترام ہے۔ اقبال اسرار خودی اور رموز بے خودی کی تصانیف پر بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں، اور افق نقطہ نگاہ سے خود کے معنی اپنے آپ کو مصروف رکھنے اور معرفت ذات تک پہنچنے کے ہیں۔ یہ ایک مشہور عبارت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ معرفت ذات وہی خدا کی معرفت ہے۔ اقبال ہر بات سے زیادہ اپنی ذات کی طرف رجوع پر زور دیتے ہیں۔ اقبال ہم اس طرف دعوت دیتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی تعبیر کریں، اپنے آپ کو اس سٹینڈرڈ پہ لے کے آئیں کہ ہم انسان مرتضی قرار پائیں۔ خدا کے وجود سے انسان کی خودی یعنی سیلف نے وجود حاصل کیا۔ خودی کا جلوہ خدا کا جلوہ ہے۔ یہ چمکتے ہوئے موتی انسانی نفس کا تعلق مجھے پتہ نہیں کہاں سے ہے، شاید ایک دور کے سمندر سے ہے۔ اقبال ایک طرف باریک بینی کے ساتھ انسان کو دیکھنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف وہ چاہتے تھے اپنی نگاہ کو اسلامی نظریے کی جانب متوجہ کریں۔ اسی لیے اقبال جزئی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے مشرقی معاشرے اور اسلامی نظریے کی ماہیت کو بیان کرتے ہیں۔ اصل اسلام و گوہر اسلام باید دست پیدا بکنیم۔ انسان مرتضی کیا ہے؟ انسان مرتضی وہ ہے جس انسان کی تلاش میں خود ذات حق ہے، یعنی وہ ایک ایسا آئیڈیل ہے
جس سطح پہ انسان کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان اپنی خودی کی نگہداشت کرتا ہے، اپنی خودی کی پرورش کرتا ہے، اپنی خودی کی حفاظت کرتا ہے، اپنی خودی کو پہچانتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور پھر یہی انجام کار انائے مطلق یعنی ذات حق تک پہنچنے کا واسطہ اور وسیلہ بن جاتا ہے۔ بزرگترین پیام اقبال کا سب سے بڑا پیغام، جیسا کہ ان کے کلام میں بیان کیا گیا ہے، معرفت ذات، خودی کی طرف رجوع اور مغرب کے مقابلے میں مشرق پر توجہ مبذول کرنا ہے۔ اس گھر میں جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، علامہ کی ساری اشیاء جو ہیں جو ان کے زیر استعمال تھی وہ موجود ہیں۔ علامہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کئی خط اور کتب جو علامہ کی شاعری کی کتب تھیں، بیازیں تھیں جو، وہ بھی اس گھر میں موجود ہیں۔ جو ان کی اوریجنل نوٹ بکس تھیں جن میں وہ اشعار لکھتے تھے، بعد میں ترمیم کرتے تھے یا اصلاح کرتے تھے خود، یا کئی دفعہ بغیر اصلاح کے اکثر ان کو رہنے دیتے تھے، وہ نوٹ بکس بھی اسی گھر میں موجود ہیں۔ اس گھر کی تعمیر ہماری دادی کی خواہش پہ کی گئی تھی، پر وہ اس گھر میں صرف 2 یا 3 دن ہی رہ سکیں۔ ان کی یہاں پہ بیمار گاڑی میں لائی گئی تھیں اور آتے ہی تیسرے چوتھے دن وہ وفات پا گئیں۔ تو اس کے بعد حضرت علامہ نے ایک معمول بنا لیا تھا کہ میرے والد اور پھوپھی، میرے والد تب 11 سال کے تھے جب ان کی والدہ فوت ہوئیں، اور پھوپھی جو تھیں وہ تقریباً 6 یا 7 سال کی تھیں۔ تو انہوں نے ایک معمول بنا لیا تھا کہ وہ دونوں بچے، والد اور پھوپھی جو تھے، وہ روز شام کو ادھر اس دروازے پہ آ جاتے تھے، دروازہ کھول کے دروازے میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ علامہ صاحب اس بستر پہ دراز ہوتے تھے، تو وہ دونوں کو، ان سے بولا نہیں جاتا تھا تب، تو اشارہ کر کے اس طرح کر کے بلاتے تھے۔ تو ایک طرف، اس طرف میری پھوپھی لیٹ جاتی تھی علامہ صاحب کے، اس طرح والد لیٹ جاتے تھے۔ میں ان کے چلی جاتی تھی شام کے وقت، شام ہونی تو اسکول سے آ کے اکثر وہ بستر پر ہی لیٹے رہتے تھے۔ میں نے تو ان کو اسی حالت میں زیادہ دیکھا ہے، تو وہ لیٹے ہوئے تھے، میں پاس جا کے لیٹ جاتی تھی، تو وہیں پہ سارے مہمان بھی آتے تھے جو ان کو لوگ ہر وقت لوگوں کا آنا جانا، ان سے ملنا ملانا مسلسل ہی جاری رہتا تھا۔ اس گھر میں کئی لوگ علامہ کو ملنے آ چکے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا محمد علی جوہر، اور جو علامہ کے قریبی رفقا تھے وہ اس گھر میں ہی ان کو ملنے آتے تھے۔ روز شام کو یا دن کے وقت اس کمرے میں ایک نشست لگتی تھی، علامہ صاحب اپنے بستر پہ بیٹھتے تھے اور ان کے دوست احباب ارد گرد، اور شاعری، فلسفہ، مختلف موضوعات پہ گفتگو اور گفت و شنید ہوتی تھی۔ تو یہ علامہ کی زندگی کا آخری جو مرحلہ تھا وہ اس گھر میں گزرا۔ کیونکہ میرے والد کی نظریں بہت کمزور ہو گئی تھیں نا، تو میں ان کو دور سے، جب میں وہ باہر چارپائی بچھا کے تو لیٹا کرتے تھے اور میں ساتھ کھیلا کرتی تھی، تو وہ میں نے جب کھیلنا وہاں پہ، تو وہ انہوں نے آنٹی ڈورس سے پوچھنا کہ کدھر ہے منیرہ، مجھے نظر نہیں آ رہی، تو انہوں نے کہنا کہ آنٹی ڈورس نے کہنا کہ یہ دیکھیں ادھر کھیل رہی ہے، تو کہنے لگے، وہ کہتے تھے کہ پھر اس کو ایسے کپڑے پہناؤ جو مجھے دور سے نظر آئے گی۔ تو پھر اس پہ انہوں نے ایک آنٹی ڈورس نے پھر میرے لیے ایک سرخ رنگ کا سویٹر بنایا، کہ وہ سرخ رنگ کا سویٹر بنایا اور وہ میں پہنتی تھی تاکہ میں اپنے باپ کو دور سے مجھے وہ رنگ نظر آ جائے اور وہ مجھے دیکھ سکیں۔ اقبال بھی خود بھی وہ کہتے ہیں کہ فلسفے پر تو کتابیں لکھی جاتی ہیں، یہ نہیں سوچا جاتا کہ وہ کون سا ماحول ہے جس میں اس نے اپنا فلسفہ ترتیب دیا۔ اقبال کا جو ماحول تھا وہ مسلمان زوال کی کیفیت میں تھے، ہر جگہ پہ زوال کی کیفیت میں تھے، اور زوال کے اسباب کیا تھے اس پر انہوں نے سوچا۔ اقبال نے شاعری کا انتخاب کیا ہے کیونکہ وہ شاعر ہیں، حقیقی معنوں میں شاعر ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے شعراء ہیں کہ کبھی یہ خود شعر کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہ شعر ان کی طرف آ جاتا ہے، حتیٰ کہ بڑے شعراء جن کے اچھے اشعار میں شعر ان کے پیچھے جاتا ہے، کبھی وہ خود شعر کے پیچھے جاتے ہیں اور اس وقت وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان میں سے کوئی بھی اقبال کی طرح کامیاب نہیں تھا۔ ان کے ہاں یہ ایک سمجھ لیجئے انقلابی شاعری ہے، ایک اعتبار سے یہ شاعری نہیں، کیونکہ اقبال کی شاعری دراصل میں سمجھتا ہوں، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں، اور یہ شاعری کو میں ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں
چونکہ میرے ذہن میں کوئی خیالات ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور نئی نسل کو بتانا چاہتا ہوں. ایشون شعر انتخاب نکرده، شعر او را انتخاب کرده. انہوں نے خود شاعری کا انتخاب نہیں کیا ہے بلکہ شاعری نے ان کا انتخاب کیا ہے. یعنی آپ نہیں پوچھ سکتے کہ اقبال نے اپنے مافِ ضمیر کو بیان کرنے کے لیے شعر کا انتخاب کیوں کیا ہے. آپ کو کہنا چاہیے کہ کیوں شاعری نے علامہ اقبال کا انتخاب کیا ہے، تاکہ وہ اپنے افکار کو شعر کے لبادے میں پیش کریں. یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے. شاعری ایسی روشنی ہے جس کی تابش خدا کی طرف سے دل پر ہوتی ہے. یہ تمام الہی علوم کے بارے میں صادق ہے. شعر بھی اسی طرح ہے. علامہ اقبال کا اپنا فلسفی نظام ہے. فلسفی نظام کیا ہے؟ یعنی یہ کہ ایک مفکر ہر چیز کے بارے میں اپنا نقطہ نگاہ بیان کرتا ہے، ہر اس چیز سے متعلق جس کے بارے میں انسان سوچتا ہے. مثلا سیاست، تربیت، اخلاقی مسائل، زندگی اور طرز زندگی کے بارے میں انسان سوچتا ہے. وہاں علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری اسلام کی تاریخ کے مطالعے کا میرا نچوڑ یہ ہے، حاصل یہ ہے کہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ تاریخ اسلام میں کبھی اسلام پہ نازک وقت آیا ہو اور مسلمانوں نے اسلام کو بچایا ہو. ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے جب مسلمانوں پہ نازک وقت آیا ہے تو اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے. آج بھی مسلمانوں نے یہی کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی خودی کو پہچاننا ہے. در اقبال آنچه که ما می‌بینیم جو بات ہم اقبال میں دیکھتے ہیں وہ فلسفہ عینی ہے. وہ مابعد طبیعہ سے کنارہ کش ہو گئے ہیں اور اس کو محسوس اور حتیٰ کہ عام لوگوں کے لیے بہرہ مند ہونے کے قابل بنا دیا ہے. اس لحاظ سے اقبال کا فلسفہ ایک عملی فلسفہ ہے. اس کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے. مسلمانوں، تمہارے اوپر اپنی حفاظت کرنا، اپنی تعمیر کرنا لازم ہے. تم نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے، اللہ کی کتاب کے دیے ہوئے معیار اور کرائیٹیرین کے مطابق ڈھالنا ہے. اگر تم اس میں کامیاب ہو جاؤ، اپنی تعمیر خودی میں منظر با ہدف ہو جاؤ، تو کیا ہوگا؟ ساری دنیا بھی اگر تمہارے خلاف اکٹھی ہو جائے گمراہ تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بقا کس کے اندر ہے؟ بقا اس تعمیر ذات کے اندر ہے جو قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے. اور یہی بنیادی طور پہ حاصل اور ایسنس ہے اقبال کا تصور خودی کا. تو یہ اقبال کی سوچ کا بنیادی نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو ریلیونٹ ہے آج بھی ملت اسلامیہ کے لیے انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. اقبال ان فلاسفہ میں سے ایک ہیں جو فلسفی نظام کے حامل ہیں. ان کا فلسفی نظام کیا ہے؟ جن موضوعات کے میں نے نام لیے ہیں ان سب میں وہ نقطہ نگاہ اور آرا کے حامل ہیں. وہ کچھ ہونے اور کچھ نہ ہونے والے امور کو پیش کرتے ہیں، انسانوں کے لیے نمونے عمل پیش کرتے ہیں. اور یہ انسان ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہوں، یعنی وہ آفاقی فکر رکھتے ہیں. اور علامہ اقبال کہتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. ہماری خودی، ہماری بقا، ہماری نجات سب لا الہ الا اللہ میں ہے. اور جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے وہ لا الہ الا اللہ والے کی گردن نہیں کاٹتا. تو یہ علامہ اقبال کا بنیادی فلسفہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو متحد کریں اور متحد ہو کر ایک قوم بنیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. اقبال کہتا ہے کہ ذاتی مفاد کو چھوڑو اور اجتماعی مفاد کی بات کرو. ذاتی مفاد کی چھوڑ کر تم اس مذہب اور ملت کی بنیاد پر ایک اتفاق کی بات کرو تاکہ تمہاری نشاط ثانی اور تم پھر کامیاب ہو جاؤ. میں سمجھتا ہوں آج بھی اقبال اپنے افکار میں زندہ ہے. اسی طرح جب آخری رات تھی علامہ صاحب کی تو وہ دونوں بچے اسی دروازے پہ آئے اور انہوں نے علامہ صاحب کو دیکھا. وہ ہوش و حواس ان کے قائم تھے. ان کے پاس کوئی جرمن ملنے کے لیے آیا ہوا تھا، استاد یا کوئی ان کا جاننے والا ان کی طالب علمی کے دنوں کا. اس کے ساتھ اس کمرے میں گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے پھر اپنے بچوں کو دونوں کو بلایا اور اسی طرح پیار کیا. اور والد تو اٹھ کے جا رہے تھے، پھوپھی جو تھیں وہ نہیں جانا چاہتی تھیں.
انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا, میں نے باپ کے پاس اور وقت رہنا ہے. اس دن کچھ مجھے ایسے فیلنگ ہو رہی تھی کہ میں انہی کے پاس ہوں اور انہی میں بیٹھی رہوں, تو میں وہاں سے جانے کا نام ہی لیتی تھی. وہ جو تھی ہماری گورننس ان کو آنٹی ڈورس کہتے تھے, تو وہ آنٹی ڈورس بار بار آتی تھی مجھے لینے کے لیے, تو میں یہی جواب دیتی تھی کہ تھوڑی دیر اور بیٹھے تھے, تھوڑی دیر اور. تو علامہ صاحب نے اس گورننس کو کہا کہ she knows that this is the last meeting between the father and the daughter, that is why she doesn't want to leave, let her stay. ان کو رہنے دیں, اس کو پتا ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے باپ اور بیٹی کے درمیان. تو یہ جیسے مجھے فیلنگ ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, کہ میرا وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا تھا. تو رات کو پھر فجر کے وقت علامہ صاحب نے وفات پائی, جب فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں اسی بستر کے اوپر. یہاں پر ان کا دیرینہ ملازم علی بخش ان کے ساتھ موجود تھا, چند اور احباب بھی تھے, پر وہ اس وقت فجر کی نماز پڑھنے ساتھ والی مسجد جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, تب یہ مسجد تو نہیں بنی تھی, یہاں پہ ایک تھڑا ہوتا تھا, وہ تھڑے پہ نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے باجماعت. تو پیچھے سے علامہ صاحب رحلت فرما گئے. آخری الفاظ جو تھے وہ ان کے زبان سے جو نکلے وہ کلمہ طیبہ تھا, اور ان کی روح پرواز کر گئی. میرے نزدیک علامہ جیسی شخصیات جو ہیں وہ تو کئی صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں.